إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور معززہ ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز عقیدہ توحید ہے۔ جب یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یہ بیس ختم ہو جاتی ہے یا اس کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ مومن کے ایمان کا یہ اولی عقیدہ اور اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مؤثر نہیں۔ قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے پاس ہے، اس کے حکم سے۔ تو یہ جو آدمی کبھی فال نکالتا ہے، کبھی کسی بابے کے پاس جا کے ہاتھ دکھاتا ہے، کسی سے اپنا فیوچر کے بارے میں سوال کرتا ہے، شادی کے بارے میں پوچھتا ہے، سفر کرنا ہے باہر تو بابا جی کے پاس جاتا ہے، عامل کے پاس جاتا ہے، فال نکالتا ہے، یہ جادو وغیرہ کا توڑ کرنے کے لیے ٹونا اور تعویذ، دھاگے، من کے کڑے، چھلے اور کنگن پہنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں جو عقیدہ توحید کو چھوڑ دیتا ہے اور شرک کی وہ گندگی کے اندر، اس بھول بھلی میں، اس زگ زیگ میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ بڑی پرانی بیماری ہے کہ نحوست جو ہے وہ نیک لوگوں کے متھے لگا دی جاتی ہے کہ یہ تیری وجہ سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، کہ موسیٰ کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قُلْ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، کہ وہ ساری کی ساری فعال، یہ نیک فعال، یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ نبیوں سے کہا گیا، کئی نبیوں سے کہا گیا، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا کہ کسی چیز کو آدمی منحوس سمجھے، کالی بلی راستے سے گزر جائے تو آدمی سفر کرنا چھوڑ دے۔ یہ منحوس باتیں ہیں، نحوست سے بچے، اپنے ایمان اور اپنے دماغ کو صاف کرے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرندہ آیا، چیختا ہوا گزرا تو ایک آدمی کہنے لگا خیر خیر خیر، آج تو خیر ہی ہو جائے، رب تو بچائے، رب ہی بچائے تو بچ سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا خیر ولا شر، اس پرندے بیچارے کے اندر کیا خیر اور کیا شر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر ولا نو ولا غول، کہ نہ عدوہ ہے، یعنی کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور نہ ہی طیرہ، بدفعلی کوئی چیز ہے،
بدفعلی سے بچیے گا۔ ولا ہامہ، اور نہ ہی کوئی الو، کسی الو کے بولنے سے کوئی نوست ہوتی ہے۔ عربوں کا خیال یہ تھا کہ جس کے بنیرے پر، جس کے کوٹھے پر الو بول گیا، بس تباہی بربادی اس کے لیے مقدر ہو گئی۔ ولا سفر، اور نہ ہی سفر ہے، یعنی سفر کا مطلب کیا ہے کہ نحوست کسی مہینے کے اندر پائی جانا، اس کا کوئی اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ولا نو ولا غول، کہ نہ ہی نچھتر اور نہ کوئی بھوتنے۔ یہ بھوتنے چھوٹے چھوٹے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ راستے میں ملتے ہیں اور بڑی چھوٹا سا وجود ہوتا ہے، انسانوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن بھوتنے ہوتے ہیں۔ بھوت جس کو کہتے ہیں نا، کوئی بھوت وغیرہ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز انسان سے ڈرتی ہے، ہر چیز انسان سے ڈرتی ہے۔ شیر ڈرتا ہے، سانپ ڈرتا ہے، بچھو ڈرتا ہے، ہر چیز ڈرتی ہے۔ کتنی طاقتور چیز ہے لیکن انسان کو دیکھ کر وہ بھاگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر ایسی شعاعیں، ایسے لیزر رکھے ہیں کہ جب وہ انسان کے وجود سے نکل کر کسی جانور پر پڑتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ جو حملہ کرتے ہیں نا شیر وغیرہ، وہ اپنے دفاع کے لیے کرتا ہے، بچت کے لیے کرتا ہے، ورنہ انسان سے بھاگتے ہیں۔ تو یہ جن، شیطان، یہ بھوتنے کیا ہیں؟ انسان سب سے اشرف ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ دیکھ لو اس چھوٹے سے 5-6 فٹ کا انسان ہے اور ساری دنیا پر، ستاروں پر اس نے کمندیں ڈال لی ہیں، کتنے بڑے بڑے طیارے تیار کر لیے ہیں، جہاز بنا لیے ہیں، سمندروں کو مسخر کر لیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ لیکن یہ ساری کائنات انسان سے نیچے ہے، انسان سب سے ابو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید دے کر جاہلیت کے تمام دروازوں کو بند کر دیا، جس کو آج بدقسمتی سے امت نے پھر کھولا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فال اچھا، نیک فالی لینا جائز ہے۔ کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی تو آپ کہیے کہ بہت اچھا ہوا، آج میری فلاں سے ملاقات ہوئی، بڑا خوش ہوا، یہ فال لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرا ويعجبني الفال قالوا وما الفال قال الکلمۃ الطیبہ۔ فرمایا کوئی عدوانی بیماری متعدی نہیں، نہ کوئی بدفالی ہے، لیکن فال مجھے اچھی لگتی ہے۔ پوچھا حضور فال کیا ہے؟ فرمایا یہ نیک اچھا کلمہ ہے۔ کوئی آدمی کہہ دے کہ بھئی آپ تو آج بڑے، آپ کا کوٹ بہت اچھا ہے، آپ کا چہرے پر مسکراہٹ ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ کہنا چاہیے۔ کئی ایسے منحوس ہوتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار تیرے تو چہرے پر آج 12 بجے ہوں، خیر تو ہے، رات سویا نہیں تھا۔ یعنی اس بیچارے کو ویسے پاؤں سے اس کے پاؤں اکھیڑ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ اچھی بات، طیب کلمہ یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بھائی کی مدد صرف روپے پیسے سے نہیں بلکہ اچھی لفظ اور اچھے جملے سے بھی کی جا سکتی ہے، اور مردے کے اندر جان پڑ جاتی ہے جب آپ اس کو حمایت کے ساتھ کہتے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی آج تو بہت اچھا ہے، اور بے فکر رہیں، کوئی نہیں، یہ بات، یہ بلا مصیبت ٹل جائے گی۔ جب آپ اس کو حوصلہ دیتے ہیں تو مردے کے اندر جان پڑ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا یعجبنی الفال اور الکلمۃ الطیبہ، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ جو بدفالی لینا شرک ہے، الطیرۃ الشرک، وما منا الا ولکن اللہ یذہب بالتوکل۔ ہر آدمی جو ہے اس کے اوپر ایسا ٹائم آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ پہ توکل کرے تو وہ اس مصیبت سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی کسی چیز سے کوئی بدفعلی کا موقع آ گیا تو کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا اسے کہنا چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اور دل کو مضبوط کرے اور اس راستے سے گزر جائے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے، اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، یہ ابو داود کتاب الدعوات میں۔ مشرکین جو تھے ان کی عادتیں تھیں اس زمانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے یہ الصائخ ہے، اور اگر بائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے البارع ہے، اگر وہ سیدھا اڑ جائے تو اسے کہتے تھے ناطح یا النطیح، اگر وہ پیچھے کی طرف چلا گیا تو اس کو القاعد یا القعید کہتے تھے۔ یعنی اب آپ پرندہ اڑایا اور اس کے چاروں سمتیں، ظاہر ہے اس نے یا تو دائیں مڑنا ہے یا بائیں یا سامنے یا پیچھے، تو جب وہ اس سے وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے لیے کون سا، اگر وہ دائیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر بائیں ہے تو نہیں ہے، اگر سامنے ہے تو اتنا ٹھیک ہے، اور پیچھے، یعنی اس طرح انہوں نے اندازے لگائے۔ حضور نے فرمایا لا طیرہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے پرندے اڑا کر اپنی قسمت بوجھنا اور اس پر ٹرسٹ کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے طیرۃ شرک۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ آسمانی سیاروں کی رفتار سے زمین کے حادثات اور واقعات کی کھوج لگانا، یہ تنجیم کہا جاتا ہے اس کو، یعنی نجومی، جس کو کہتے ہیں نجومی، ستاروں کی چال کے باہر ہوتے ہیں۔ امام خطابی کہتے ہیں کہ علم نجوم سیکھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کتاب و سنت میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور نجومیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ آنے والے فلاں وقت یا فلاں مہینے میں یہ حادثہ ہوگا، ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں ستارہ فلاں ستارے کے اندر یا فلاں برج کے اندر داخل ہوگا، یا فلاں ستارہ فلاں ستارے سے جب جمع ہوگا یا اس سے الگ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے زمین پر انقلابات اور تغیرات آئیں گے، فلاں مر جائے گا، فلاں کی حکومت فیل ہو جائے گی، یہ اور وہ، اس طرح کی جو شرکی عقیدہ ہے۔ ہمارا جو اس وقت کا پریزیڈنٹ ہے وہ کئی ہفتے وہ کراچی میں آ گیا، اسلام آباد کا ایوان چھوڑ کر وہ کراچی میں آ گیا، کیونکہ نجومی نے کہا تھا کہ آپ پہاڑوں سے دور رہیں، پانی کے قریب رہیں۔ تو اس طرح ان کا ایک بدعقیدہ ہے، ان کے اندر جو بدعقیدگی ہے اس کی وجہ سے یہ خود ان کا وجود تو ملک والوں کے لیے ایک حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑی نحوست ہے، اس کو کس کا نام دیں گے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی چالوں سے آگاہی حاصل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ ستاروں کو مؤثر مانتا ہے، اور اس لیے یہ علم سیکھنا یہ توحید کے خلاف ہے، جو انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ تمام قسم کے حوادث کو برپا کرنے والا اللہ ہے، لیکن نجومی اسے ستاروں کا کارنامہ سمجھتا ہے، جو غلط ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کو اور خالق ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی آسمان زمین کے غیب کو نہیں جانتا۔ اور ستاروں کے پیدائش کا مقصد فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ سجا دیا،
کہ میرا بندہ چلتے ہوئے کبھی بے خبری میں اندھیری رات میں اوپر دیکھ کر کہیں غش نہ کھا جائے۔ جب وہ اوپر دیکھے گا تو ستارے چمکتے ہوئے ملیں گے اور ان سے اس کو سکون اور ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ بس میں نے اس لیے ستاروں کو پیدا کیا۔ وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تیسرا ان کا کیا مقصد بتایا؟ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے شیطانوں کو آسمان میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے ستاروں کو گارڈین مقرر کر دیا۔ جب بھی کوئی شیطان آسمان میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آسمان کا وہ سیارہ اور وہ ستارہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کو بھگا دیتا ہے۔ فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کیونکہ قرآن کریم کے نزول کے وقت اللہ نے آسمانوں کو سیل کر دیا، اب کوئی شیطان آسمان کے اندر نہیں جا سکتا، قرآن کی صداقت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں وہ آدمی نہیں جا سکتا۔ کون؟ مدمن الخمر، عادی شراب نوش، ومصدق بالسحر، اور جادو کی تصدیق کرنے والا، وقاطع النجوم، اور ستاروں کو مؤثر ماننے والا۔ یہ کیا ہے؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ کیمیا گری سیکھنا یعنی سونا بنانا، کیمیا گری بڑا فن کسی دور میں رہا، لوگ گمراہ ہوتے رہے اس میں، اور اس فن کو سیکھنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہے۔ اسی طرح اتے والا، بیوی کو خامد کا اور خامد کو بیوی کا تابع بنانے کے لیے مجہول کلمات کے ساتھ تعویذ محبت یا تعویذ بغض و عداوت یا نقش محبت بنا کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جو موبقات ہیں، تباہ کر دینے والے گناہ ہیں، ان کو میجر سین جن کو کہا جاتا ہے ان میں سے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اپنی نعمت کے کچھ حصے رکھے ہیں۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس نعمت میں تم نے حصہ رکھا ہے، تم اسے جھٹلاتے ہو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے اپنا حصہ تعویذ نکالنے کے لیے، نعوذ باللہ، یعنی قرآن کو استعمال کرنا کفر کے لیے، قرآن کی آیتوں کو الٹ لکھا جائے اور لوگوں سے قرآن پڑھ کر یا قرآن کی آیتیں لے کر ان لوگوں سے رزق کا حصہ نکالنا، یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شمار۔ وَخَسِرَ عَبْدًا لَا يَكُونُ حَظُّهُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا التَّكْذِيبُ، یہ تو قرآن کو جھٹلانے والی بات ہے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے شفا کے طور پر نازل کیا ہے، جس سے شرک اور دل کی دوسری بیماریوں کو شفا ملتی ہے۔ فرمایا جو لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کے نسب میں عیب لگائیں یا جادو کریں یا بدفعلی لیں یا عامل و نجومیوں کے پاس جائیں اور جو ماتم کریں، یہ وہ جرائم ہیں گناہ کبیرہ کے اندر جن کو شمار کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو تارکول کا لک جس کو کہتے ہیں، جس سے سڑکوں میں یہ بیٹے اس کو جماتے ہیں، اس کو لک کہا جاتا ہے، تارکول۔ فرمایا تارکول کا کرتا ہوگا اور خارش کی درا ہوگی، پہنائی جائے گی، یعنی ان کپڑوں کو گندک کے ساتھ لیپ دیا جائے گا اور وہ ان کے لیے قمیص کی طرح ہو جائیں گے، تاکہ ان کے جسم پر آگ خوب بھڑکے اور ان کو جلائے، اور اس کی بدبو بدترین قسم کی ہوگی اور خارش کی وجہ سے ان کی تکلیف زیادہ ہو جائے گی۔ اعاذنا اللہ۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر
صبح کے وقت لوگوں نے آسمان سے اترنے والی بارش کے اثرات دیکھے. رات کو بارش ہوئی نا تو صبح کے وقت. فلما انصرف اقبل علی الناس، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو لوگوں کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، تم جانتے تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا اللہ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمنا بی وکافرا، کہ صبح کے وقت تو بندے میرے ساتھ مومن تھے اور شام کو وہ کافر ہو گئے. صحابہ اکرام کانپ گئے کہ اللہ کے رسول کیسے کافر ہو گئے؟ فرمایا من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مومن، جس نے کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ نے بارش برسائی، وہ مومن رہ گیا. اور جس نے کہا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا. پہلے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں اور کواکب میں کرشمے کے وہ منکر ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور کواکب کے ساتھ انہوں نے ایمان لائے. تو ایسے لوگ، کچھ لوگ مومن ہیں اور کچھ لوگ کافر ہو گئے. تو جنہوں نے ستارے کو مؤثر جانا، انہوں نے شرک کیا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا. میرے نوجوان ساتھی، کئی دن سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جادوگروں کے، عاملوں کے، نجومیوں کے چکر سے، چنگل سے بچنے کے لیے جو ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، ان سے آپ مکمل طور پر آگاہی حاصل کر لیں. اس لحاظ سے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ شرک کے تمام مظاہر ختم کر دیں، شرک کی نشانیاں مٹا دو. یہ سونے کی زنجیریں، ان کی انگوٹھیاں، کڑے پہننا، یہ تمہارے مردوں کی شان نہیں ہے. اس طرح بازوؤں پر اور ڈولوں پر تعویذ، دم درود، امام زامن یا ٹیٹو وہ چھپوانے، یہ بھی ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے. حضرت عمران بن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، رآ رجلا فی یدہ حلقۃ فقال ما ھذا، حضور نے دیکھا کہ ایک نوجوان کے بازو میں یا گلے میں کوئی تعویذ لٹکا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا من الواہنہ، یہ واہنہ ہے. فرمایا انزعھا، اس کو اتار دو. فإنہا لا تزیدک الا وہنا، یہ تیری کمزوری میں اضافے کا سبب ہے، کیونکہ جب تو اس کو اتارتا ہے تو تیرا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت، اب اس کی حفاظت مجھ سے اڑ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے. اگر تو اس حالت میں کہ کڑے پہنے ہوئے ہیں اور دم کیے ہوئے دھاگا پہنے ہوئے ہیں، کنگن پہنے ہوئے ہیں، بواسیر کے چھلے پہنے ہوئے ہیں، مزاروں کے مزارات سے، بابوں کے مزاروں سے حاصل کردہ کڑے چھلے پہنے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں تیری موت آ گئی تو تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشرکوں کے اندر داخل کیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے گلے میں دھاگا دیکھا. ہمارے نوجوانوں نے کڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، چھلے بھی پہنے ہوتے ہیں، گلوں کے اندر بھی، اور یہ انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں سونے کی. ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا حرام ہے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ بھئی کہیں کام آ جائے، کوئی ہر شے کھوس جائے تو یہ رہ جائے تو آپ اس سے کام چلا لے، گویا کہ یہ کریڈٹ کارڈ ہے، یہ ڈیبٹ کارڈ ہے. تو یہ بات غلط ہے. اللہ پر توکل ہونا اور اس پر بھروسہ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ
وفی روایہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو کوئی بھی انسان کے گلے میں، انسان کے بازوؤں پر یا جانور کے گلے میں اس طرح کے جو تعویذات لٹکائے جاتے ہیں، یہ جوتے لٹکائے جاتے ہیں، یا بڑے بڑے ان کے گلے کے اندر یہ باندھے جاتے ہیں تاکہ یہ نظر بد سے محفوظ رہیں، یہ شرک کے کام ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابن ابی حاتم حضرت حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں انہ رعا رجلا فی یدہ خیط من الحمى، انہوں نے ایک آدمی کے پاس دیکھی ایک دھاگا تھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا جی یہ بخار پر مجھے دم کر کے دیا گیا تھا۔ انہوں نے فقطعہ، اس کو توڑ دیا اور وَتَلَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، انہوں نے وہ دھاگا توڑ دیا کہ تیرا اعتقاد جو ہے وہ اس دھاگے کے اندر رہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کے ساتھ جو لوگ، بہت سے لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کریں گے۔ یہ اس آیت کریمہ کو انہوں نے یہ اس کو کوٹ بھی کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ حضور نے فرمایا جس نے دھاگا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ صحیحین میں ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو پہلے بھی سنائی جا چکی ہے، انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فارسل رسولا اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر من وتر او قلادۃ الا قطعت، کہ اونٹوں کے گلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویذ کی ہوئی، کوئی دم جھاڑا کی ہوئی، کوئی تانت، کوئی دھاگا، کوئی تعویذ، کوئی تعویذ نہیں لٹکا ہونا چاہیے، توڑ دو۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبۃ، کہ جس آدمی نے یہ کام کیا نا، کسی نوجوان کے یا کسی جانور کے گلے میں اس طرح کا تعویذ دھاگا دیکھا بندھا ہوا، اس کے ڈولے سے اس کو اتار دو، تو اس نے اتنا بڑا کام کیا جیسے اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ تو یہ شرک کو مٹاؤ، شرک کے آثار کو مٹاؤ۔ اور یہ اسی طرح یہ مخصوص درختوں یا ندی نالوں، بزرگوں کے مزارات اور آستانوں پر مخصوص برکات سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جا رہے تھے، اور ہم کفر سے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدَ بِكُفْرٍ، اور وہاں سے ہم گزرے تو ایک جگہ پر یہ بیری شریف کا آستانہ تھا، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، بیری تھی، بیری کا درخت تھا، اور مشرکوں کے لیے وہ بزرگوں وہ جگہ بڑی مقدس تھی، آستانہ تھا۔ جیسے آج کل کئی قسم کے آستانے ہیں نا، نام ہیں ان کے بڑے عجیب عجیب، اسی طرح ان کا بھی آستانہ بیری شریف تھا۔ اور وہاں پر ایک درخت بھی تھا کہ اس درخت کے ساتھ لوگ مشرکین جب حالت شرک میں تھے نا، تو وہ وہاں اپنے جو یہ تھے اسلحہ، ویپن، وہ لٹکایا کرتے تھے، اس کو کہتے ذات انوات۔ فمررنا بسدرہ، ہم نے اس درخت کے پاس سے، بیری کے درخت کے پاس گزرے، اور سمجھتے تھے کہ اس کے اندر بڑی برکت ہے، جو یہاں پہ تلوار لٹکائے گا اس کے تلوار کے اندر بڑی برکت، بڑی کاٹ ہوگی تلوار میں یا نیزے میں یا جو بھی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا، کیونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے شرک سے نئے شرک چھوڑا تھا، تو ابھی جاہلیت کے آثار ہمارے اندر موجود تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات، اللہ کے رسول ذات انوات جو ہے وہ ہمیں دیا، ہمیں بھی کوئی درخت ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجئے، تاکہ جس طرح کہ وہ کرتے تھے اسی طرح ہم بھی اس کے ساتھ لٹکا کر اس سے تبرک حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر،
انہا السنن قلتم، اللہ بڑا ہے، بڑا ایک تعجب کا جملہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ تو وہی طریقہ ہے جو جاہلیت کا تھا، اور کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ویسا الہ بنا جس طرح کا اس قوم نے، فرعونیوں نے اپنے سامنے معبود بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، تو بھی ہمارے رب کی کوئی شکل ہمیں ڈھال دے۔ فرمایا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل لوگ ہو تم، یعنی حضور نے فرمایا کہ تم نے ایگزیکٹلی سیم وہی ورڈ یوز کیے، وہی الفاظ استعمال کیے، وہی مطالبہ کیا جو مشرکوں نے کیا تھا۔ ہاں لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پہلے لوگوں کی سنتیں، ان کے راستے کو چھوڑ دو اور شرک کے تمام مظاہر کو ختم کرو۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، تو میں پھر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے گزارش کروں گا کہ شرک کے تمام آثار کو مٹانے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں، اپنے بچوں میں دیکھیں، اپنے بچوں کے دوستوں میں دیکھیں، جہاں کوئی تعویذ لٹکا ہو، جہاں کوئی کڑا اس نے پہنا ہو، جہاں سونے کی انگوٹھی اس نے پہنی ہو، گلے کے اندر کوئی دھاگا لٹکا ہو، کوئی دم کیا ہوا اس طرح کا تعویذ ہو، اس کو توڑ دو اور خالص اللہ کے لیے مسلمان ہو جاؤ، جس طرح کی شان تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم کی طرح خالص دین والے بن جاؤ۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اپنی زندگی، اپنی موت، اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی عبادت ساری خالص اللہ کے لیے کر لو۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں ہے اور کوئی اس کا شریک، کوئی ساجی نہیں ہے، یہ خالص عقیدہ اپنا لو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق، عقیدہ توحید کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس خوشبو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ عقیدہ توحید کی صفائی، عقیدہ توحید کی خوبصورتی، عقیدہ توحید کی چمک، عقیدہ توحید کی خوشبو دوسروں کو بھی دیجئے، تاکہ وہ بھی شرک کی گندگی سے بچیں اور خالص اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔